آپ اوبیسلی جب ذکر قلبی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، تصفیہ باطن کی بات کرتے ہیں، ایک اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں بہت لوگوں کو غلطی کرتے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے، کانشینس اندر کی آواز کہ غلط ہو گیا، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کہنے کے لیے کہ بھائی تم غلط تھے، ان کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ضمیر نام کی چیز نہیں ہوتی، اور یہ بھی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، اقتدار پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے یا کسی بھی قسم کا ایک دکاندار جو ہے، وہ جو مالک ہے دکاندار کا، وہ بھی وہاں کام کرنے والے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا، وہاں پہ بھی ضمیر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی چیزیں، ان سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہی پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ روش قائم رکھتا ہے غلطی کی تو وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل کلی طور پر سیاہ ہو گیا تو اس نے تو پھر نیکی اور بدی کی تفریق چھوڑ دینی، اندھا ہو گیا۔ اب قرآن کریم نے جب مشرکین کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ کہ یہ اے میرے حبیب یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، تو کیا وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے تھے؟ ایک دوسرے کی بات سن نہیں رہے تھے؟ لیکن جب حق نہ دیکھا، حق نہ سنا، تو اللہ نے فرمایا یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں۔ تو پھر اسے احساس ختم ہو جاتا ہے، اسے فرصت ملتی ہے شیطان کی طرح کہ کر لو جو کرنا ہے، لگاؤ زور، تو وہ آخر تم اپنے حساب پر رہو گے، پھر وہ حساب بڑھتا جاتا ہے، سخت ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کسی سے زیادتی ہوئی یا معاشرے میں خرابی ہوئی، تو جہاں خرابی ہوئی کیا وہاں کوئی ایسا عمل تو نہیں تھا جس کی اسے سزا ملی؟ کیا کوئی اس کے لیے ایسا مجاہدہ تو نہیں ہوا جو اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہو گیا؟ چونکہ بندے مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں فرمان ہے۔ لیکن ایز اے انڈیویجول جو احساس ختم ہو جاتا ہے، اعمال بد کو متواتر اختیار کرتے رہنا وہ سبب بنتا ہے۔ اب بحثیت صوفی آپ پوچھتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے کی صفائی کا نسخہ بنایا ہے، اور دلوں کی صفائی کا نسخہ اللہ کی یاد ہے۔ اب آپ ذکر کو اگر فرض نماز سے ادا بھی کریں تو فرض نماز ادا پوری اس کے قیام صلاح میں آئے کہ یعنی آپ اللہ کی حضوری میں آپ کو معلوم ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اس خلوص کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سعدیہ بہن کہ بندے کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ جو غلطی کرے گا مانے گا یہاں سے ہاں میں نے غلط کیا، اس کی درستگی پر آئے۔ لیکن دوست آئے، کیا ہوا؟ انہیں اٹینڈ کر لیا، نماز طبیعت نہیں درست، دوا لینے چلے گئے، نماز چھوڑ دی، مہمان آ گئے، کوئی مصروفیت آ گئی، سب کچھ ہو گیا، نماز چھوڑ دی۔ اور اللہ نے جس چیز کو فرض فرمایا اور کثیر دفعہ قرآن میں ارشاد فرمایا، اس لیے تو نہیں کہ اللہ کے حضور یا آخرت میں کوئی چیز تعمیر ہونی ہے، میری اور آپ کی ضرورت پوری ہونی، ہم اس اہل ہو سکیں کہ اس کے رضا کے مسافر ہو سکیں۔